السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 کو دیکھیں گے۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اہل ارض چاند کے بارے میں دوسری قوموں کی طرح توہمات میں مبتلا تھے، مثلاً بڑھتے چاند کے دن مبارک ہیں، گھٹتے چاند کے دن منحوس ہیں، یا بعض تاریخیں سعید ہیں شادی کے لیے، کاروبار کے لیے، بعض تاریخیں منحوس ہیں۔ چاند کے نکلنے اور ڈوبنے، اس کی حرکت اور اس کے گہن کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس کا اثر انسانی قسمتوں پر پڑتا ہے۔ انہی چیزوں کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ نے چاند کو کیوں پیدا کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے لوگوں کے لیے حلال کے اوقات بتائے ہیں، لہٰذا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی چھوڑ دو، اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن پورے کر لو۔ خصوصی طور پر حج کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا کہ عربوں کی مذہبی، معاشی اور معاشرتی زندگی میں حج کی اہمیت سب سے بڑھ کر تھی۔ ہر سال کے 4 ماہ حج اور عمرے کے لیے مخصوص تھے۔ ان مہینوں میں لڑائیاں بند رہتی، راستے محفوظ ہوتے اور کاروبار خوب چمکتے تھے۔ یہاں جو گھروں کے پیچھے سے آنے کی بات کی گئی، زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ لوگ جب حالت احرام میں ہوتے تو گھروں میں دروازے سے آنے کی بجائے گھروں کے پیچھے سے آتے تھے، اور وہ یہ کام عبادت سمجھ کر کرتے تھے۔ برا بن عازب نے بیان کیا کہ جب لوگ جاہلیت میں احرام باندھ لیتے تو گھروں میں پیچھے کی طرف سے چھت پر چڑھ کر داخل ہوتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے، گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4512 نمبر پر۔ عرب سمجھتے تھے کہ جب انسان احرام باندھ کر گھر سے آ جائے تو اپنے اور آسمان کے درمیان کسی چیز کا حائل ہونا آداب احرام کے خلاف ہے، اسی وجہ سے وہ دوبارہ دروازے سے گھر جانے کی بجائے دیوار کے اوپر سے چڑھ کر صحن میں داخل ہوتے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بہت سے قوموں کا رواج تھا کہ جب وہ سفر پر روانہ ہوتے تو پھر سفر ادھورا چھوڑ کر گھروں کے پیچھے سے آتے تھے۔ محمد بن کعب کہتے ہیں اعتکاف کی حالت میں بھی یہی دستور تھا، اسلام نے آ کر اسے ختم کر دیا۔ عطا کہتے ہیں اہل مکہ کی عیدوں کا بھی یہی دستور تھا۔ اس آیت میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن چاند کی اللہ نے منازل مقرر کی ہیں، اور اہل ارض چاند سے ہی ماہ و سال کا حساب لگاتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں تمام شریعتوں کے احکامات قمری کیلنڈر کے مطابق ہوتے تھے۔ ان کے دلائل دیکھتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54۔ بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ رات کو دن پر اوڑھاتا ہے، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ہے،
وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا ہے اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ وہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ ہماری کون سی عبادات ہیں جن کا تعلق چاند کے ساتھ ہے؟ دیکھتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے رمضان کے روزے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی اور حق و باطل کا فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کر سکو اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ عیدین کی نمازیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو، اور اگر بادل چھا جائیں تو 30 دن پورے کر لو۔ البخاری کی روایت ہے 1906 نمبر پر۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا تعلق بھی قمری سالوں کے ساتھ ہے، یعنی چاند کے ساتھ۔ زکوٰۃ ایک قمری سال گزرنے کے بعد دینی چاہیے۔ اگر شمسی کیلنڈر کے مطابق زکوٰۃ دی جائے تو اس سے 10 دنوں کی زکوٰۃ چوری ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کرتے رہے تو 3 سالوں میں 1 ماہ کی زکوٰۃ چوری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حج کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 ہے۔ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، چنانچہ جو شخص ان پر حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا، اور اپنے ساتھ زیادہ راہ لے لو تو یقیناً بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اشہر معلومات چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ بخاری کی روایت ہے 33 نمبر پر۔ طلاق کی مدت۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا، اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کر دیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ کفارے کے روزے رکھنا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 92 ہے، اور کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنی ہے مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، یعنی معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے حالانکہ وہ خود مومن ہو تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جس کے تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو دیت ادا کرنی ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو جو کوئی نہ پائے غلام کو تو اس پر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ طلاق یافتہ عورتوں کی عدت۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228 ہے، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخر کے دن پر ایمان رکھتی ہوں، اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ تھے دلائل جو ہم نے قرآن پاک سے دیکھیں کہ چاند جو ہے وہ تاریخوں کی تعیین کے لیے ہے، اسی طرح سے وقت کی تعیین کے لیے، اوقات معلوم کرنے کے لیے۔
اور دنوں کی تعداد پوری کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے حج کے اوقات معلوم کرنے کے لیے۔ اب ہم دیکھیں گے حرام مہینے کون سے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم حرام مہینے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ البر کیا ہے؟ البر کے لغوی معنی ہے اطاعت کرنا، حسن سلوک کرنا، خوش معاملی کرنا، سچ بولنا، قبول کرنا۔ اسی طرح سے اصطلاحی معنی ہے، امام مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نیکی یہ ہے کہ بھلائی کے کاموں میں زیادتی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے وہ کام کرنا جس سے تزکیہ نفس حاصل ہو۔ القاضی المہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بر کیا ہے؟ جوڑنا، بھلائی کے کاموں میں مدد کرنا اور احسان میں مبالغہ کرنا۔ بعض علماء کے نزدیک بر ایک جامع لفظ ہے، ہر قسم کی اطاعت اور احسان کے معنی میں ہے۔ البر نیکی کیا ہے؟ الصدق سچائی ہے، والعطاء اطاعت ہے، والخیر بھلائی ہے، والفضل فضل ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہی ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ المسلم کی روایت ہے 6033 نمبر پر۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، تقویٰ کو نیکی کہا گیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177۔ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد کریں، اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی متقی لوگ ہیں۔ نیکی کی اہمیت و فضیلت۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ نیکی عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ سیدنا سلمان فارسی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے اور عمر میں اضافہ صرف نیکی کر سکتی ہے۔ صحیح الجامع 7687 نمبر پر۔ خاتمہ بالخیر ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ آل عمران کی آیت نمبر 193۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ ہم نیکی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح جاننے والا ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ۔ یقیناً سچ
نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، سچ بولنا، سچائی۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ سچوں میں، صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور یقیناً جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یقیناً برائی جہنم کی طرف، آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6094 نمبر پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نیکیاں کرنے کی حرص پیدا کریں اور نیک اعمال کرنے ہمارے لیے آسان فرما دیں، اور برائیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔